استقلال اور خود مختاری کہ یہ بھی نفس کے اندر رکھی گئی ہیں اور اس کا بھی مقصد کمال انسان کو تقویت دینا ہے۔ استقلال اور خود مختاری میں بچوں کی رفتار، یہ جو بچہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو یا خود سے کوشش کرتا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کر کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جائے، یا پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے ماں باپ کا روڈ پر سڑک پر ہاتھ چھڑا کر انگلی چھڑا کر بھاگتے ہیں۔ یہ جو ان کے اندر حص رکھی گئی ہے یہی استقلال اور خود مختاری کی حص ہے کہ آگے جا کے جب ان کے ڈیفرنٹ ادوار آتے ہیں، ان کی دورہ نوجوانی ہے، ان کی دورہ جوانی ہے، وہ اسی استقلال اور خود مختاری والی جو حص ان کی فطرت میں رکھی گئی ہے اسی کو تقویت دیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے بہت سارے نوجوان بچے ہمیشہ کانفلکٹ کا شکار رہتے ہیں والدین کی نافرمانی کے ذریعے، یعنی ان والدین نے ان بچوں کو اتنی ایجوکیشن نہیں دی ہے، اتنی عقل کو پروان نہیں چڑھایا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھ سکے، مگر چونکہ فطری تقاضوں کے تحت استقلال اور خود مختاری ان کے اندر موجود ہے، ان کے نفس کے اندر موجود ہے، تو وہ استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خود مختاری کا مظاہرہ کر کے بہت زیادہ ممکن ہے غلط اور خطرناک کاموں کی طرف رجوع کریں۔ اگر ماں باپ تلاش کریں کہ اپنے بچوں کو ہر حوالے سے ایجوکیٹ کریں، اگر ان کے اندر ایک آگاہی اور شناخت کا مرحلہ پہلے حل ہو جائے تو یہ بچے کبھی بھی خطرناک عمل نہیں کریں گے۔ یہ کبھی بھی بچے ماں باپ کو الگ ہٹا کر دوستوں میں اور بیرون اور معاشرے میں غلط افکار اور غلط اعمال کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ مرحلہ آگاہی اور شناخت اور عقل کو پروان چڑھانا اور یہ سارے مدارک تو ہم نے حل نہیں کیے۔ پھر انسان کے اندر ہے اس کا استقلال، وہ جب جوش میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ نوجوانی کی ایج کو جب پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں باغی ہو گیا، وہ بغاوت نہیں کر رہا ہے، وہ اس کا بیہیویئر اس اپنے سن کی وجہ سے ہے اور اس کے اندر کچھ بلٹ ان چیزیں رکھی گئی ہیں کہ وہ کمال کو پہنچے، وہ استقلال کی منزل میں جائے، وہ خود مختار ہو۔ کیونکہ سائیکالوجی میں شخصیت وابستہ شخصیت بیمار کی صورت میں، یہ شخصیت وابستہ یعنی کسی سے اٹیچڈ ہے۔ بہت سارے اشخاص ہم نے دیکھے شخصیت وابستہ ہیں، یعنی ان کی شخصیت پرسنالٹی ان کی کسی سے وابستہ رہتی ہے، وہ استقلال اور خود مختاری کی وادی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس کو ہم اختلال اور بیماری کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سائیکالوجی میں، علم نفسیات میں، اگر کوئی انسان اپنی ایج کو پہنچنے کے بعد بھی مستقل اور خود مختار نہیں ہے تو یہ ایک اختلال فکری ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی خراب ہوگی، اس کا آج، اس کا کل، اس کا دانشگاہ، یونیورسٹی، بعد میں آنے والی شادی شدہ زندگی اور اس کی جاب پلیس، امپلائمنٹ، جب تک وہ زندہ ہے یہ شخصیت وابستہ اس کو پریشان کرتی رہے گی۔ تو شخصیت وابستہ میں جڑ سے اس وابستگی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔